بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شکیل احمد آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو میں اسے بتاؤں گا کہ میں شکیل احمد ہوں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ تو آپ کا نام ہے، آپ ہیں کون؟ میں کہوں گا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو اسی طرح وہ پوچھے گا کہ مسلمان ہونے کے کیا لوازمات ہیں، تو میں اسے بتاؤں گا کہ بھئی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عقائد پر قائم رہے۔ اسلام کے پانچ بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کا رسول اور اس کا بندہ ماننا۔ نمبر 2، نماز کی ادائیگی کرنا۔ نمبر 3، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 4، جب استطاعت ہو جن کو وہ حج اور عمرے کی ادائیگی کریں۔ اور نمبر 5، جہاد، جب جہاد کا وقت ہو تو بغیر کسی، یعنی آپ نے گھر سے نکل جانا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، دین کو تقویت پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے گھر سے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، جہاد۔ اب سب سے پہلے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ یہ ہماری اپنی کوئی جستجو نہیں ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ نے منتخب کیا ہمیں کہ ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، ہم پر کرم ہے، ہم پہ رحمت ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی کی امتی میں ہمیں شامل کیا۔ ہم امتی شامل ہو گئے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا ہم اس مسلمان ہونے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں؟ کیا اللہ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہے توحید، یعنی اس اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، کسی بھی لحاظ سے، ٹھیک ہے، مانگنے کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرک میں، اگر آپ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، تو نہیں، اللہ کے ساتھ کسی چیز کا کوئی وسائل نہیں ہے۔ اللہ خالص اور خالص ہے، اور اس سے صرف اور صرف اس سے مانگنے کا حق ہے، اور کسی سے نہیں۔ کوئی ہمیں دنیا میں کوئی، اگر جو پیر بزرگ حسن ابدال جو بھی گزرے ہیں ان کی تعلیمات یہی تھی، وہ اگر آئے تو وہ اسلام کی پیروی کرنے کے لیے آپ کو بتا کر گئے کہ آپ اسلام پر قائم رہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم میرے گزرنے کے بعد میرے مزار پر آؤ اور مجھ سے مانگو، نہیں، انہوں نے اسلام کی، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے، ہمارے نبی کی جو تعلیمات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے عام لوگوں کو، وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ چلیں، یہ بھی ہو گیا۔ اب باری آتی ہے نماز کی۔ کیا ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ ہم سب جو بھی اس وقت مسلمان ہے، جو بھی، یعنی صرف نام کے حساب سے، میرا نام اگر شکیل ہے، میرے بھائی کا نام سہیل ہے، سلمان ہے، راحیل ہے، تو کیا وہ مسلمان کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اس کے جو پیغام ہے اس پہ عمل کرنا؟ نماز کا جب وقت ہو گیا ہے، مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور صلاح کی طرف، نماز کی طرف اور فلاح کی طرف، تو مسلمان کا سب سے پہلا کام ہے تمام چیزیں چھوڑ کر اللہ کی پکار آ گئی ہے، اس پکار پر لبیک کہنا۔
اچھا میں آپ کو نماز کے متعلق بتاتا ہوں کہ نماز ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز جو ہے وہ مجھ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے، معراج پر کس لیے گئے تھے؟ معراج پہ گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا، اپنے پاس بلایا، اپنے عرش معلیٰ پہ بلایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو براق کے ذریعے شام بیت المقدس وہاں بلایا، اور پھر بیت المقدس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ جل و شانہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ کس سے ملاقات کے لیے گئے؟ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، مصطفیٰ ہیں، بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ ہمارے گھر میں بھی میری بہن آتی ہے، میرے دوست آتے ہیں جن سے مجھ سے بہت زیادہ مجھے لگاؤ ہے۔ ہم جب اپنے گھر میں اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو جب وہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ جب بھی آتی ہے، خصوصاً پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو ہم اسے تحفہ دیتے ہیں، یا اور بھی کوئی آتا ہے تو ہم اسے تحفہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو 2 تحفے دیے، ایک نماز اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اس کی بے انتہا بہت زیادہ اس سورہ بقرہ کی آیات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بے انتہا رحمتیں، بے انتہا نوازشیں اس میں داخل کرتا ہے، اس پر نازل فرماتا ہے، اس کے گھر پہ نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، ان لغزشوں کو، ان تمام گناہوں کو، ان تمام چیزوں سے مجھ سے مغفرت مانگو۔ اور جو بندہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اسے نماز میں پڑھتا ہے، یقین جانیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، بالکل معاف فرماتے ہیں۔ ہر آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہ تحفہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اللہ کی طرف سے کہ اس کا ورد کریں، اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نماز اور نماز بھی تحفہ ہے۔ 50 نمازیں دی گئی تھیں، کتنی؟ 50 نمازیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی تھی دوسری یا تیسرے آسمان پر، تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے قوموں کا پتہ ہے، مجھے امتوں کا پتہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، آپ جائیں اور اللہ کے حضور درخواست کریں۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، واپس ملاقات ہوتی تھی تو 5 نمازیں کم ہو جاتی تھیں۔ اس طرح کرتے کرتے 50 سے 5 نمازیں ہو گئیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو پھر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دوبارہ اللہ کے حضور جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ یہ زائد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جاتے ہوئے اب شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جوش مار گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم،
آپ کا جو بندہ، جو آپ کا امتی 5 نماز کی پابندی کرے گا، میں اسے 50 نمازوں کے برابر ثواب دوں گا، 50 نمازوں کے۔ ہم 5 ادا کریں گے، ہمیں ملے گا کیا؟ 50 نمازوں کا ثواب۔ اور اس نماز سے کیا حاصل ہوگی؟ ہمیں قربت الہی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہاں گئے تھے؟ عرش معلی پہ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ صرف نام سے ہم مسلمان ہیں، عمل کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں۔ بغیر نماز کے ہم اس وقت مدینہ المنورہ میں ایک یہودی ہوتے تھے، دوسرے مسلمان ہوتے تھے، تیسرے منافق جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمان کے پاس سے چلے جاتے تھے اپنے لوگوں کے پاس تو کہتے کہ ہم ان سے ٹھٹا کر رہے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اس وقت انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی۔ تو ہم آج ہم نماز اذان ہو رہی ہے اور ہم نماز کی طرف، ہمارا قدم مسجد کی طرف نہیں جا رہا۔ اذان ہو رہی ہے، میں شکیل ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے ساتھ ایک ہندو، میرے ساتھ ایک یہودی، میرے ساتھ ایک مشرک بیٹھا ہے، وہ بھی اذان کی آواز سن رہا ہے، اور مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اس نے بھی اذان سنی، میں نے بھی اذان سنی۔ تو اذان سن کر تو مجھے سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، یہ سارے کام ایک وقت اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ تمام چیزیں بعد میں بھی کر سکتے ہو، جیسے جمعے کے روز فرمایا ہے کہ پہلے نماز کی ادائیگی کرو اور اس کے بعد اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ تو بھائی، میری بہنوں، نماز اور نماز بہت 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 اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ہر شخص اس وقت کہتا ہے کہ میں مشکلات میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کہ سکون نہیں مل رہا ہے۔ سکون کیسے ملے گا؟ روح کو بھی تو ایک غذا ملنی چاہیے۔ اس روح کی غذا کہاں ہے؟ جسم کی غذا کے لیے تو ہم روٹی کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں۔ روح، جو مسلم کے اندر جو روح ہے، اس روح کو غذا کہاں سے ملے گی؟ اس روح کو غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانے سے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے سے، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ایسے روح کو، ایسے آپ کو سکون نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستوں سے، میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بخدا آج ہم جو اتنے مشکلات میں ہیں، اتنی پریشانیوں میں ہیں، کوشش کریں یار، آپ کو جس وقت جتنی بھی نماز کا وقت ملتا ہے، آپ نماز پڑھ لیں، لازماً نماز کی پابندی کریں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو رسوا نہیں کرتا، نماز پڑھنے والوں کو کبھی بے یار نہیں چھوڑتا، کسی کے غلام نہیں بناتا۔ بخدا کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے آزمایا ہے، کئی دفعہ۔ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں اپنے بھائی سے، اپنے بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنے دوستوں سے، جو سارے مسلمانوں سے جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں، پلیز 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 نماز کی طرف لوٹو، نماز کی طرف لوٹو۔ ایک وقت 5 وقت کی صرف نمازیں، پورے دن میں 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، 24 گھنٹے۔ اس 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی روح کے لیے۔ آپ انشاءاللہ اس کی ادائیگی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا بہت درجات میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف جانوروں کی طرح کھانا، آگے بڑھنا، یہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اگر بھیجا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس مقصد کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ دنیا سب کچھ ہمارے لیے بنایا اللہ نے، انسان کے لیے بنایا، ہمیں خلیفہ بنایا ہمیں، ہمارے لیے مسخر کی ہے یہ دنیا، ہمارے لیے مسخر کی ہے یہ آسمان، یہ ہوا، یہ سب کچھ ہمارے لیے،
ہم رزق کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے بھاگ رہے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں روٹی کھلاؤں گا، رزق کا میرا، میں ذمہ دار ہوں. تو آپ اللہ کے لیے اللہ کی نماز کی طرف آؤ، اللہ کی نماز کی طرف آؤ. بخدا کہہ رہا ہوں، نماز کو پابندی سے ادا کرو، آپ کے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. اگر کسی بھائی کو میری ذات سے کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی کا طلب کروں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.